اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا اور تمام مخلوق خدا کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ بات وضاحت سے، تفصیل سے بتائی جو اللہ رب العزت نے انسان پر حکم نازل فرمائے۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت سے، تفصیل سے ہمیں بتایا۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو جہالت اور غربت سے نکالتی ہے، اور اللہ کے رسول کا رستہ دکھاتی ہے۔ علم ایسی دولت ہے، علم جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہوتی ہے علم سے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ علم والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جو بات اس نے سن لی اس پر تو علم کا عمل کر لیا، جو بات اس سے پوشیدہ رہی اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حق بنتا ہے علم والوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تبعین تک، اور یہ علم باتر تجرید جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا رہا، اور پھر جب تبعین تمام جو ہے نا اس دنیا فانی سے کوچ کر کے، تو بعد میں جو نیک بزرگ تھے یہ ان کے کاندھوں پر ذمہ داری آ گئی کہ آپ جو ہے اس علم کو لوگوں تک، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جو ہیں اپنے علم کے نظریے پہنچاؤ۔ تو یہ جو بزرگ ہیں، یہ ایک مکتب ہے جو بغداد میں ہے۔ وہاں پر یہ سب بزرگ وہاں تعلیم حاصل کرتے، اور وہاں کے جو سربراہ تھے وہ کسی کو کسی علاقے میں بھیج دیا، کسی کو کسی علاقے میں بھیج دیا۔ اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے استادوں کے بات مانتے ہوئے جدھر وہ کہتے ادھر چلے جاتے۔ تو یہاں جو یہ خطہ ہے ہمارا پاکستان کا، اس میں تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بزرگ جو یہاں تشریف لائے۔ یہاں پر اس وقت کبھی تو انگریزوں کا راج رہا، کبھی ہندوؤں کا راج رہا، تو کبھی مسلمانوں کا راج رہا۔ تو وہاں جو ہے نا ہندو زیادہ آباد ہوتے، مسلمان کم آباد ہوتے، کہیں مسلمان زیادہ آباد ہوتے اور غیر مسلم اقلیتیں جو ہوتی وہ زیادہ ہوتی، کم ہوتی۔ تو اس طرح یہ نظام چلتا رہا۔ جہاں پر ہندو زیادہ ہوتے وہاں پر مسلمان کم ہوتے، تو ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ جاری ساری تھا، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے بہتے بھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، پانی الگ بھرتے بھی تھے، ساتھ بھی بھرتے تھے۔ ایک ہی چشمہ ہوتا تھا، ایک ہی کنواں ہوتا تھا، ایک ہی زمین ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو ان کی رسمیں ہوتی تھیں یا ان کے جو علم ان میں تھوڑا زیادہ تھا، علم والے وہ زیادہ تھے، تو بہ نسبت مسلمانوں کے کہ مسلمان جو ہے تھوڑا غریب طبقہ تھا،
یہ جو ہے نا یہ تھوڑے امیر طبقہ تھا، کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، تو یہ دار مسلمان لے لیتے تھے، یہ اس کے ساتھ بیاض لگانا شروع کر دیتے تھے۔ گندم جتنی ہوتی تھی وہ ساری بیاض کی شکل میں، ادار کی شکل میں یہ وہاں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، تو پھر مجبوراً ان سے دار لینا پڑتا تھا۔ اسی طرح جو بزرگ ہمارے آئے علم حاصل کر کے، تو جدھر جدھر استادوں نے بولا تو ادھر ادھر انہوں نے ڈیرے لگا لے۔ جیسے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے لاہور میں ڈیرا لگایا، اور لاہور جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا شہر نہ تھا، بلکہ کچھ علاقے ویران تھے۔ یہ جو بادشاہی مسجد ہے یہ بہت ہی بعد میں بنی، یہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں یا جہانگیر بادشاہ کے مغلیہ خاندان میں بنی یہ مسجد اس وقت تعمیر ہوئی۔ تو وہاں سے بغداد سے بہت سے تابعین بھی آئے اور یہاں پر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں۔ تو اسی طرح داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور آ کر ایک مسجد تعمیر کرائی، تو وہاں لوگوں کو درس بھی دیا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بھی بتایا کرتے تھے، قرآن پاک بھی سکھایا کرتے تھے، کیونکہ یہ خود عالم فاضل تھے۔ تو یہ سلسلہ مسلمانوں میں اسی طرح چلتا رہا۔ تو سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کا سلسلہ جاری ساری رکھے رہا، ان کے دور میں بھی اسی طرح رہا، بابا بلے شاہ کے دور میں بھی اسی طرح رہا۔ اسی طرح لوگ علم حاصل کرتے کرتے جو ہے نا قرآن حافظ کرتے، اور کافی تعداد میں مسلمانوں کے پاس بھی علم آ گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر مغلیہ خاندان آ گیا، تو وہاں پھر عام مسلمانوں کا جو علم تھا وہ پھیلنا شروع ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ساری رہا۔ ان لوگوں کی کاوشوں سے اور محنتوں سے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے لیے بڑا ہی کام کیا، اس لیے لوگ ان بزرگوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ دراصل میں یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کر اللہ کے راستے کو اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا، اور اسی پر گامزاد رہے، اسی پر ان کی موت واقع ہوگی، اور وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ اور اس کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کرم کیا، اور قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان ریاست وجود میں قائم ہو گئی، اور یہ پھر مسلمانوں کی آبادی اس میں عام ہو گئی، اور ہندو چلے گئے، مسلمان آباد ہو گئے۔ اور چند اقلیتیں رہتی بھی تھیں جو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ پیارے پاکستان میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے جب سے ہم الگ ہوئے تو ہم جو ہے نا اور کسی طرف چل پڑے۔ جو ہمارے حکمران تھے وہ مسلمان تو تھے، مگر نماز روزہ یہ کرتے تھے، مگر صحیح طرح شریعت کے واقف نہیں تھے۔ تو شریعت کے واقف نہیں تھے، اس لیے یہاں پر اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکا، اور یہ سلسلہ اسی طرح بتدریج چلتا رہا، چلتے 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 آج سن 2021 ہو گیا، اور ان بزرگوں کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں میں علم زیادہ آ گیا، اور جو بھی مکتب بنتے گئے، لوگ پڑھتے گئے، حافظ قرآن ہوتے گئے، حدیث حافظ ہوتے گئے، اور یہ پھر آگے علم پھیلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے
ایک قرآن کی آیات کسی کو سکھا دینا، ایک آیات قرآن کی کسی کو سکھا دینا، سمجھا دینا، تو ہم اس دور میں پڑھنا شروع ہو گئے، ہمارے درس بھی بڑھنا شروع ہو گئے اور پڑھتے پڑھتے ہم عالم ہوتے گئے، مگر ہم نے یہ صرف پڑھنے تک ہی اس چیز کو محدود کر لیا، اس کا مطلب معنی سمجھنے سے ہم قاصر رہے، اسی لیے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے مطلب کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی مطلب کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اس طرف ہم نے دھیان دینا ہی چھوڑ دیا اور پارٹیوں میں ہم تقسیم ہوتے گئے، جب پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تو پھر یہ سلسلہ رک نہ سکا، اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم کو صرف 2 لفظ صبح روز بڑھانے چاہیے کہ جو ہمیں یاد بھی ہو جائے اور ان کا ہمیں مطلب بھی پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا کام ہے، یہ بتانا بہت ہی لازمی ہے، جیسے نماز کا یاد کرنا، اس کا مطلب سمجھنا، وضو کا مطلب سمجھنا، وضو کس طرح کرنا، اور ایک تفصیل کے ساتھ ہمیں بتانا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرانا چاہیے، یہ علماء حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا، بھائی اللہ رب العزت کہے گا ہم نے تم کو علم دیا تھا اور اس کی روشنی کتنی تم نے پھیلائی، یا اس کو محدود کر کے رکھ دیا اپنے کھانے کے لیے، بھائی کسی اور کو نہ بتاؤ، اپنے کھانے کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، تو اس لیے اس کا مطلب، ہر چیز کا مطلب بیان کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، زیادہ جوشیلی تقریریں کرنا، لوگوں میں مشہور ہونا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشہورگی جو ہے، آخرت کی مشہورگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، دنیا کی مشہورگی تو چند دن کی ہے، آخرت کی جو مشہورگی ہے یا عزت ہے وہ ہمیں درکار ہے، دنیا کی عزت اور شہرت ہمیں درکار نہیں ہے، آخرت کی شہرت ہمیں درکار ہے کہ جہاں پر ہم جائیں اللہ رب العزت کے ہیں، یہ ان لوگوں کو میں نے علم دیا تھا اور انہوں نے اس میرے علم کی روشنی دنیا میں پھیلائی جیسے کہ پھیلانے کا حق تھا، تو بھائی جان اب بات بنے گی، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو گیا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اور امت کی آگے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، نیکی کا حکم کریں، بدی سے روکیں، اپنے جھگڑے بلا کر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ بھائی جان، جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی بات آگے پیچھے یا غلط ہو گئی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔